بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص شعبان میں قرآن پڑھ رہا ہے، ابھی رمضان شروع نہیں ہوئے اور اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا کہ رمضان آ جاتے ہیں، تو کیا اس کو رمضان میں نیا قرآن شروع کرنا ہے؟ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ایک ختم قرآن کا ضروری ہوتا ہے، کیا واقعی ایک ختم قرآن کا ضروری ہوتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور کیا اگر جو شعبان یا دیگر مہینوں میں قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور وہ مکمل نہیں ہوا کہ رمضان آ گئے، تو کیا اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے یا نیا قرآن شروع کرنا ہے؟ اگر اسی کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ اور اگر کسی نے نیا قرآن شروع کیا، یعنی کہ الف لام میم سے شروع کیا، اور عید آ جاتی ہے اور اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، تو کیا وہ ختم یعنی کہ پورا قرآن ختم نہ کرنے کا گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیوں کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا قرآن پورا نہیں ہوا، آپ ہمیں 2 پارے دے دیجئے۔ کسی دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ 1 پارہ دے دیجئے، 2 پارے دے دیجئے، 5 پارے دے دیجئے، 10 پارے دے دیجئے۔ تو کیا اس طریقے سے پارے لے کے قرآن کو مکمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یا پھر اس ہی قرآن کو جو کہ رمضان میں پڑھ رہے تھے، عید کے بعد اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ اور رمضان کا چاند دیکھ کر دعا کون سی پڑھنی چاہیے یہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیے، آپ کو دعا میں بتاتا ہوں، بالکل مختصر چھوٹی سی دعا ہے، بچہ بھی پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ سب سے چھوٹی دعا یہی آئی ہے کتابوں کے اندر، ترمذی شریف آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور ابن ابی شیبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو روایت مل جائے گی۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ بالکل چھوٹی سی دعا ہے، پھر سے سن لیجئے، اعوذ باللہ من شر ھذا الغاسق۔ یہ مختصر دعا ہے، اس کو انشاءاللہ میں پیسٹ کر دوں گا ویڈیو میں بھی۔ تو اب آپ کو میں مسئلہ بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں۔ دیکھیے، اگر کوئی پیچھے سے قرآن پڑھتا ہوا آ رہا تھا، مثلاً کہ شعبان میں یا پھر رجب میں یا پیچھے سے کوئی بھی قرآن مکمل ابھی اس کا ہوا نہیں ہے اور رمضان شروع ہو گیا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکتا ہے، اور نیا قرآن لگانا چاہتا ہے تو نیا بھی لگا سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ بھئی اس کو پیچھے چھوڑنے سے گناہ ہو جائے گا یا اسی کو کنٹینیو کرنے سے گناہ ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کنٹینیو کو پورا کر کے پھر نیا قرآن لگا لیجئے۔ آپ پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں قرآن کریم سفارشی بن کے آئے گا، یعنی کہ سفارش کرنے والا بن کے آئے گا، اور یہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس کو جو ہے بخش دیجئے، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما لیجئے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کی سفارش کو قبول فرما کے بخش دے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی کوشش کرے، خاص کر رمضان میں زیادہ سے زیادہ کرے۔ اگر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ٹائم میں وہ پڑھ لے آپ اور دوسرے ٹائم میں وہاں سے پڑھ لے جہاں سے آپ نے رمضان میں لگایا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ابھی کلوز کر دیں اور یہاں سے نیا شروع کر لیں الف لام میم سے، یہ بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن شریعت کا حکم نہ سمجھے کہ یہاں نیا شروع کرنا ہے اور پیچھے والے کو کلوز کر دینا ہے، اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں یا اسی کو کنٹینیو رکھ کے جب وہ مکمل ہو جائے پھر جو ہے نیا شروع کر لے، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ جو ہے قرآن پڑھتے رہے، لیکن شرط ہے پڑھنا، چاہے آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں یا نیا لگا لے، پھر بعد میں اس کو کنٹینیو کر لے، ہر طریقے سے آپ کو اجازت ہے۔ اب یہ جو آتا ہے نا کہ باجی مجھے 4 سپارے دے دیجئے، یہ عورتوں میں اکثر ہوتا ہے، باجی مجھے 4 سپارے دے دیجئے، 4 پارے دے دیجئے، 10 پارے دے دیجئے۔ دیکھو باجی، آپ کا تو جو ہے کیا کہ مکمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے 4 پارے دے دے گی تو میرا مکمل ہو جائے گا، آپ تھوڑا سا رحم کر دیجئے۔ اس طریقے سے جو یہ خواتین آپس میں کرتی ہے، کوئی یعنی کہ نند کہہ رہی ہے بھابھی پلیز میری ہیلپ کر دو، مجھے 4 پارے دے دو، اس طریقے سے کوئی بھابھی ہے وہ اپنی نند کو کہہ رہی ہے دیکھنا آپ کے بھائی کو بھی اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، ان کو بھی اجر مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے لینا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کی عبادت مانگ رہی ہے جو کہ اس نے رمضان میں مشقت اٹھا کے کی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
آپ بھی کچن میں جو ہے روزہ رکھ کے جو ہے برابر لگی ہوئی ہے، کہیں پکوڑے تل رہی ہے، کہیں جو ہے بریانی بنا رہی ہے، جو بھی اللہ نے وسعت دی ہے وہ آپ کر رہی ہے، اسی طریقے سے اس نے بھی کیا ہے، وہ بھی روزہ رکھ کے جو ہے کچن میں لگی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچن میں سے وقت نکال کے اپنی نیندوں کو قربان کر کے تہجد میں یا پھر جو ہے فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا کسی بھی وقت میں یا عشاء کے بعد تلاوت میں لگ جاتی ہے، آپ بھی اسی طریقے سے لگ جاتی ہے. تو آپ اس کا یہ جو اجر مانگ رہی ہے کہ بھئی 2 پارے دے دیجئے، 4 پارے دے دیجئے، تو مانگنا جائز تو ہے، لیکن اس کے دل کو تکلیف جو پہنچے گی اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اتنی محنت کا پڑھا ہوا قرآن ان کو دے دوں، اتنے پارے ویسے ہی میرے کم ہے اور مزید کم ہو جائیں گے. تو ایسا نہ کر کے اگر آپ کا قرآن مکمل نہیں ہو پایا ہے، یاد رکھیں مردوں کے لیے بھی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں قرہ حضرات کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ تو قرآن 3 پورے کر چکے ہیں، تھوڑا سا مجھے پہنچا دیجئے. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی محنت مشقت سب نے کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے، اللہ نے آپ کو جتنی توفیق دی ہے آپ نے اتنی کی ہے، قاری صاحب نے اللہ نے جتنی قاری صاحب کو توفیق دی ہے انہوں نے اتنی کی ہے، آپ کی باجی نے جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا کیا ہے، آپ کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنا کیا ہے. آپ تو گھر کے مشاغل میں بھی ثواب کما رہی ہے، روزے داروں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کو جو ہے وقت پہ سحری کا اور افطاری کا انتظام کر کے دے رہی ہے، آپ کو تو اس کا بھی ثواب ہی مل رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ قرآن مانگ کے ان کی جو عبادت ہے ان میں کمی کا باعث نہ بنے، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ کا جو قرآن ابھی پورا نہیں ہوا اور عید آ گئی تو عید کے بعد پھر سے اس کو کنٹینیو کر لے، آپ کے ثواب میں کوئی کمی تھوڑا ہی آئے گی. یہ مثال ایسی سمجھے جیسے کہ سسا عید مناتے ہیں نا، کہ عید کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں، یا پھر ایسے سمجھو کہ کوئی خاتون ہے اس کو حیض آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تو اس کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں قضا، چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ عید کے بعد ان کو پورا کرتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ عید کے بعد اپنے پارے پورے کر لیجئے، ہو جائے گے وہ پورے. کوئی بھی اس میں گھبرانے کی یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے قرآن پورا نہیں ہوا تو آپ کو گناہ ملے گا، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی موضوع اور من گھڑت بات ہے. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کا اگر قرآن پورا نہیں ہوگا تو آپ کو ثواب سے محروم کر دیا جائے گا، یا آپ کو رمضان میں ہی نیا قرآن لگانا ہے، پیچھے سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے، اس کو کلوز کر دینا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ اسی کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے، اور آپ اگر رمضان میں پورا نہیں ہوا تو عید کے بعد بھی پورا کر سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کو. بلکہ یہ عظمت باقی رکھنے کے لیے کہ رمضان میں میرا قرآن پورا نہیں ہوا تھا، میں اس کو پورا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو یہ ارادہ، یہ عزم، اس نیت پہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے آپ کو رمضان کا ہی ثواب عطا فرمائے. جیسے کہ حالت حیض کے روزوں میں جب چھوٹ جاتے ہیں، یعنی کہ حالت حیض کے روزے، تو حالت حیض میں جو روزے چھوٹتے ہیں تو ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالی جب آپ ان کی قضا کرتے ہو تو برابر پہنچاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حالت حیض میں تلاوت بھی چھوٹ جائے تو پھر وہ بھی آپ کسی اور سے تھوڑے مانگے گی. اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی روز تلاوت کو عید کے بعد پھر کنٹینیو کر لیں، عید کے بعد پھر کنٹینیو کر لیں، اور جو شعبان میں چل رہا ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.